عزیز بچوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، انسانیت کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھا ہے۔ دین اسلام کا ہر حکم طرح طرح کے فائدے پر مضمر ہے۔ اس لیے جن چیزوں میں انسانیت کے لیے نقصان ہوتا، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی یا تو حرام یا ناجائز یا کسی بھی قسم سے ممانعت کر دیا۔ جو چیزیں انسانیت کے لیے کامیابی، انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لازم کر دیا، اگرچہ ہمیں اس کے ادا کرنے میں دشواری، پریشانیاں ظاہری طور پر دکھتی ہو۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام، ناجائز قرار دیا ہے، انہی میں سے ایک چیز ہے بدنگاہی، بری نظر۔ اسلام نے سختی کے ساتھ بدنگاہی سے انسان کو روکا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ جب انسان کسی کو بدنگاہی سے دیکھتا ہے، کسی عورت کو، اس کے جسم کو، اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے طرف مائل ہوتا ہے، پھر اس کے دماغ طرح طرح کے خیالات، سوچ فکر میں پڑ جاتا ہے، اور پھر نہ جانے وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بات ہو گئی تو تنہائی کی کوشش کرتا ہے، تنہائی ہو گئی تو پھر زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے شروع ہی سے اسے روک دیا کہ آپ کسی کی بیٹی کے اوپر، کسی کی بہن کے اوپر، کسی کی ماں کے اوپر، کسی کی خالہ کے اوپر، کسی کی چچی کے اوپر، کسی کی پھوپھی کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالیں، تاکہ اسے دقت نہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ کی ماں کے اوپر کوئی غلط نگاہ ڈالے، آپ کی بیٹی پر غلط نگاہ ڈالے، آپ کی بہن پر غلط نگاہ ڈالے، آپ کے پھپھو، خالہ، چاچی پر کوئی غلط نگاہ ڈالے، آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ جس لڑکی کے اوپر نگاہ ڈال رہے ہیں، بد نگاہ ڈال دیں، وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کے خالہ ہے، وہ کسی کے پھپھو ہے، اس کو بھی تو، اتنے سارے لوگوں کو بھی تو برا لگے گا نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ممانعت کرا دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے نبی، اے پیارے حبیب، مومنین سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے،
यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम क़ुल लिलमुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीचे कर ले, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हलाल रास्ते रखा है, फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, इस पर अमल करे। निकाह हमने इबादत करार दिया है, निकाह को हमने इबादत करार दिया है। निकाह से अपने प्यास को बुझाओ, एक नहीं हो रहा है 2 करो, 2 से नहीं बुझ रहा है प्यास 3 करो, 4 करने का हुक्म दिया है। लेकिन किसी की बेटी के ऊपर आप बदनिगाही मत करो, किसी के बहन के साथ छेड़खानी मत करो, किसी की माँ के साथ, किसी की दादी के साथ, किसी के नानी के साथ, किसी के फूफू के साथ, किसी के खाला के साथ, किसी की चाची के साथ ऐसी हरकत मत करो कि उसे बुरा हो। इसलिए अल्लाह ताला ने निगाह को उठाने से ही मना कर दिया। यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाह को नीचे रख करके चलो, इधर उधर करके मत चलो। निगाह सिर्फ तलाश करती है हुस्न को और जमाल को और खूबसूरती को। हदीस में आता है कि निगाह शैतान की तीर है, शैतान इसी के जरिए से इंसान को ज़िना के करीब लेकर के जाता है। पहले नजर डलवाता है, फिर उसके जिस्म का मुआयना करवाता है, फिर तसव्वुरात ख्यालात में उसे मुब्तला करता है, फिर उसे ज़िना के करीब ले जाता है। निगाह को नीचे करो। क़ुल लिलमुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अपने निगाहों को नीचे करो, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। यही हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने फिर औरतों को अलग से दिया। क़ुल लिलमुअमिनाति यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, ऐ नबी औरतों से भी कह दीजिए, ख़वातीन से कह दीजिए, हमारी माँओं से कह दीजिए, बहनों से कह दीजिए, फुफ्फुओं से कह दीजिए, चाचियों से कह दीजिए, बेटियों से कह दीजिए, यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना, वो भी अपनी निगाहें नीचे रखे। यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना, निगाह इधर उधर ना करे, निगाह नीचे रखे। यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, मगर शौहर के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें शौहर दिया, शौहर के साथ खयानत मत करो, शौहर को धोखा मत दो। अभी शादी नहीं हुई है, जल्दी शादी करने का हुक्म है, बालिग हो जाने के बाद शादी करने का हुक्म है। तो हमारे हुकूमत का कानून है, हमारे मुल्क के कानून है, 18 साल से पहले नहीं कर सकते। लड़की बालिग हो गई तो उसे निकाह कर सकते। बुलूगत से पहले भी इस्लाम में निकाह की सूरत है, लेकिन उसकी विदाई बुलूगत के बाद होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ। उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल की थी, 6 साल की थी। 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बालिग हो गई। वहाँ का माहौल अलग है, अरब गरम इलाका है, वहाँ की बच्चियाँ जल्दी बालिग हो जाती है। एक 9 साल की बच्ची हमारे यहाँ के 15 साल 20 साल की लड़की के बराबर हो गई। तो 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विदाई हुआ।
تو अपनी शर्मगाहों की तुम भी हिफाजत करना है, खयानत नहीं करना है, वरना अल्लाह तबारक व तआला इस खयानत की वजह से, इस बदनिगाही की वजह से तुम्हें गिरा देगा और तुम्हें जलील करेगा। शौहर को धोखा दोगे तुम्हें रुसवा कर देगा, शौहर की नाफरमानी करोगे जलील कर देगा, शौहर की अमानत में खयानत करोगी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रुसवा करेगा। तो इसका हुक्म शर्मगाहों की हिफाजत, निगाहें नीचे रखने का हुक्म मर्दों को अलग से किया, औरतों को अलग से किया। दीगर अहकामात में अल्लाह तबारक व तआला ने एक साथ हुक्म दिया, अक़ीमुस्सलात आतुज़ ज़कात, ऐ ईमान वालों नमाज पढ़ो। नमाज का हुक्म एक साथ मुसलमान मर्द और औरत को दिया। ज़कात का हुक्म मुसलमानों को एक साथ हुक्म दिया। रोजे का हुक्म एक साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। दिगर इबादत में करीब करीब सारी चीजों को अल्लाह ताला ने एक साथ मर्दों को हुक्म दिया, औरतों को उसमें ज़िम्नन शामिल कर दिया। लेकिन निगाह और इफ़्फ़त की जब बात आई तो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को अलग से हुक्म दिया, औरतों को अलग से हुक्म दिया। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मोमिनीन मर्दों से कहेगी अपनी निगाहों को नीचे रखे, शर्मगाह की हिफाजत करे। फिर औरतों के बारे में यही आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना। ऐ नबी आदम की बेटियों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। कुछ तो वजह होंगी ना जो अल्लाह तबारक तआला ने मर्दों के लिए हुक्म अलग से नाजिल किया, औरतों के लिए अलग से नाजिल किया, जबकि दिगर तमाम अहकामात में अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, मर्दों को हुक्म दिया, औरतों को ज़िम्नन उसमें शामिल किया। लेकिन बदनिगाही से, ज़िना से, खुराफात से, बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को अलग से हुक्म दिया, औरतों को अलग से हुक्म दिया। ताकीद करना मकसद है। जो हुक्म मर्द के ऊपर लागू होता है, ऐ बिन्ते हव्वा, यही हुक्म तुम्हारे ऊपर भी लाज़िम होता है। जो इब्ने आदम पर हुक्म लागू हो रहा है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ इब्ने आदम अपनी निगाहों को नीची कर लो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लो। यही हुक्म बिन्ते आदम पर, बिन्ते हव्वा पर भी लगता है। कुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, ऐ बिन्ते हव्वा अपनी निगाहों को तुम भी नीची कर लो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। इफ़्फ़त पाकदामनी अल्लाह ताला को पसंद है, बेहयाई बुराई अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अगर ये चीज साबित हो जाए, फजलिदूहुम मिअता जल्दा, अज़्ज़ानिति वज़्ज़ानी, ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरत अगर शादीशुदा नहीं है तो उनको 100 कोड़े मारने का हुक्म है। शादीशुदा है, जान से ही मार देने का हुक्म इस्लाम का हुक्म है। बता रहा हूं, जहां पर इस्लामी हुकूमत है इस पर अमल होता है। क्यों से ना करना? एक से तुम्हारा पेट नहीं भरता, एक से तुम्हारी आंखें नहीं भरती, एक से तुम्हारे ख्वाहिशात पूरे नहीं होते, दो करो।
3 کرو 4 کرو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع 2 3 4 کرو 4 تک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لیکن کسی کی بیٹی کو بدنگاہی سے مت دیکھو تمہاری بیٹی کو کوئی اگر دیکھے تو تم کو کیسا ہوگا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحابہ کرام کبھی کبھی ایسے سوالات کرتے تھے کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ سوال صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے آخر کیوں بعد میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے شاید اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اس میں ہدایت رکھا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے ایسے سوالات صحابہ کرام نے وہ صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے کہنے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے زنا حرام ہے ناجائز ہے قرآن نے منع کیا ہے حدیث نے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنا چاہیے اور کسی بھی مومن کو غصہ آنا چاہیے دیگر صحابہ کرام جو تھے آزو بازو میں ان کو غصہ آنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے مسکرا کر کے فرمایا اچھا ٹھیک ہے میں تم کو زنا کی اجازت دوں گا پہلے یہ بتاؤ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو تم کو کیسا لگے گا اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے گردن کاٹ دوں گا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے گا پھر پیارے سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو تم کو کیسا لگے گا یا رسول اللہ اسے مار ڈالوں گا تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے گا تو تم کو کیسا لگے گا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا تمہارے دیگر محرمات کے ساتھ کوئی زنا کرے گا تو تم کو کیسا لگے گا یا رسول اللہ میں اس سے لڑ جاؤں گا مقابلہ کروں گا مار ڈالوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اپنے صحابی کو سمجھایا تم جس سے زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے کسی کی پھوپھی ہے کسی کی خالہ ہے وہ بھی تو نہیں پسند کرے گا اس کے بہن کا بیٹا اسے پسند نہیں کرے گا اس کا بھائی کا بیٹا پسند نہیں کرے گا اس کے پھوپھو کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کا بھائی پسند نہیں کرے گا اس کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کا بیٹا یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے ہے نا ہاں یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے لیے دوائی زنا کو بھی پابندی لگا دیا ایسے حرکت ایسے کام جو انسان کو زنا کے قریب لے کر کے جائے ان چیزوں پر بھی پابندی لگا دیا اگر یہ چیز نہیں ہوں گی وہاں پر زنا نہیں ہوگا دیکھیے جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوتے زنا کے واقعات سال میں 1-2 ہو گیا تو بہت ہے خود عرب سعودی عربیہ جو مرکز اسلام ہے وہاں پر ایسے واقعات نہیں ہوتے ایسے واقعات نہیں ہوتے سال میں ایک ملک اس پورے ملک میں صرف اور صرف کبھی کبھی 1-2 ایسے واقعات ہوتے ہیں چھوٹا سا ملک اور اس کے برخلاف ہمارے ہندوستان میں ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہر 3 منٹ میں ایک زنا بل جبر ہو رہا ہے ایک زنا بل جبر ہو رہا ہے ہر 3 منٹ میں یہ سرکاری آنکڑے ہے
میرا نہیں ہے۔ ہر 3 منٹ میں ایک زنا بالجبر ہو رہا ہے، یعنی وہ زنا جو زبردستی کیا جا رہا ہے اور جو دو آپس کے میل جول سے کر رہے اس کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے میل جول کر کے کر رہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جسے حکومت نے پرمیشن دے رکھا ہے، کوٹھا کہتے ہیں جسے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو لڑکے لڑکیاں آپس میں مل جل کر کے پارکوں میں جگہ جگہ ہوٹلوں میں لے آ کر کے ایک دوسرے کی رضامندی سے کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو زبردستی کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ہر 3 منٹ میں ایک زنا بالجبر ہو رہا ہے۔ ہم نے پھسپھسا قانون بنا دیا اس پر، اس لیے سامنے والوں کو ڈر ہی نہیں ہے، سوچتا ہے پکڑا گیا تو 1-2 مہینہ جیل میں رہوں گا، پھر بیل مل جائے گی واپس آ جاؤں گا، اور اگر حکومت کی پاور ہے میرے پاس تو مجھے نہ تو پولیس چھو سکتی ہے نہ مجھے قانون کچھ کر سکتا ہے، میں ایسے ہی پیسہ کھلا پلا کر کے آزاد گھومتا کروں گا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ہوئے ایسے واقعات۔ یہی اگر قانون سخت کر دو پھر دیکھو جو زنا کرے گا اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، کر کے صرف دیکھو، نہیں صرف 1 سال کے لیے کر کے دیکھو۔ زنا کرتے ہوئے اگر پکڑا گئے یا زبردستی کی تو بیٹا تم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، صرف 1 سال کے لیے نافذ کر کے دیکھو۔ ہندوستان میں آدھے یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں آدھے جیل خانے خود بخود بند ہو جائے، آدھے جیل خانے خود بخود بند ہو جائے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، اپنے قانون جب انسان پر تھوپتے ہیں تو اس قانون میں کوئی خاص دم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون جب نافذ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، یہ کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، مجھے نہیں دیکھتا ہے۔ انسانیت کی بقا، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کے خیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قانون نافذ کرتا ہے تاکہ کسی انسان کو نقصان نہ ہو۔ سارے قوانین جو قرآن میں ہیں سب کا یہی محض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے، اس برائی سے بچنے کے لیے سخت تاکید کیا ہے، سخت تاکید کیا ہے، چونکہ جو بدنگاہی ہے، بری نظر ہے، یہ انسان کو زنا کے قریب لے کر کے جاتی ہے، اور وہ ساری چیزیں پھر کرنے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی اپنی اولاد پر گہری نظر رکھنا چاہیے۔ آج معاشرہ بہت تیز ہو گیا ہے، حالات بہت بدل چکے ہیں، زنا کے بہت سارے راستے کھل چکے ہیں، نئے نئے راستے کھل چکے ہیں۔ اپنی اولاد پر گہری نظر رکھنا آپ اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی اولاد پر گہری نظر رکھ، سب سے پہلی جو برائی ہم اپنی اولاد کو دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں موبائل فون دیتے ہیں، اسمارٹ فون ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں اپنی بیٹی پر ہم کو بھروسہ ہے۔ بھروسہ کیجیے، یقین کیجیے، پورا یقین کیجیے، اپنی اولاد پر نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے، لیکن نظر گہری رکھیے۔ اسمارٹ فون دے کر کے ہم سب سے پہلے سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس فون کو لے کر کے رات کو وہ سو رہی ہے نہیں سو رہی، کس سے بات کر رہی، کس سے چیٹ کر رہی، اس پر ہماری گہری نظر ہونا چاہیے، گہری نگاہ ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو یہ کہہ رہے کہ اپنی اولاد پر شک کر رہے ہیں، شک کی بات نہیں ہے، اولاد پر نگاہ رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی گھر میں ایک ڈنڈا رکھنا. اپنی بیٹی کو سنا کر کے کہہ رہے علی گھر میں ایک ڈنڈا رکھنا. گھر کے بہو بیٹیاں کبھی اگر غلط حرکت کرے تو اس کو محسوس ہو یہ ڈنڈا سے مجھے مار پڑے گی، ڈنڈا گھر میں لٹکا کر کے رکھنا. کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا؟ نہیں، یہ ڈنڈا کی ڈر صرف دکھانا اپنی اولاد کو، اپنی گھر والی کو. اگر میں نے کوئی برائی کیا تو یہ ڈنڈا میرے لیے لٹکا کر کے رکھ کے میرے ہوگا. اولاد پر بھروسہ کیجیے، یقین کیجیے، لیکن نگاہ بھی گہری رکھیے. اس کی وجہ سے بہت ساری بچیاں بگڑ رہی ہے، اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ چلے جا رہی ہے، غیر مسلم کے ساتھ چلے جا رہی ہے. وہاں جا کر کے وہ غیر مسلم بن جا رہی، پھر بعد میں وہ ظاہر بات ہے اپنا دین چھوڑ دے رہی ہے. وہ جس مقصد کے لیے اسے حاصل کیا تھا اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے، سال 1.5 سال 2 سال، اس کے بعد پھر دونوں کے درمیان تفریق ہو جاتا ہے. اس وقت وہ بچی کسی کام کے نہیں رہتی، نہ تو ماں باپ کے نہ اس قوم کے. اور اب جو حکومت ہے، حکومت کے پشت پناہی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ان کو باضابطہ ٹریننگ دی جاتی مسلمان بچیوں کو لبانے کے لیے، مسلمان بچیوں سے پیار کے نام پر اپنے طرف بھیجو. اس کا نام وہ گھر واپسی دے. اگر تم کرو یہ حرکت تو یہ لو جہاد، اس کے خلاف قانون ہے. تم اگر یہ کام کرو گے لو جہاد کے تحت تم کو جیل میں ڈالا جائے گا. وہ اگر کر رہا ہے تو اس کو گھر واپسی کے نام پر شاباشی دی جائے. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے، اپنی اولاد کی حفاظت بھی ہم کو ہی کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کو حفاظت فرمائے. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عصمت عفت پاک دامنی کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق فرمائے، بد اعمال سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.